میرا نام ماریا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے خود کو ایک یتیم خانے میں پایا۔ یہاں میری جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے نام کے ساتھ یتیم لگا ہوا ہے۔ چاہے ہمارے رشتہ دار اس دنیا میں موجود ہوں مگر پھر بھی ہمیں لاوارثوں کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ اور ان میں سے تو بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو ان کے والدین اپنی مرضی سے چھوڑ گئی ہیں، مگر میں حقیقت میں یتیم ہوں۔ یتیم خانے والوں نے ہمیں خود مختار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں سبھی بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک میڈم آتی ہیں جس کی بدولت میں نے میٹرک کر رکھا ہے۔ حال ہی میں میرا رزلٹ آیا تو میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ ہم لوگ روز روز اسکول تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ نہ تو ہمارے پاس یونیفارم کے پیسے تھے اور نہ ہی روز وہاں آنے جانے کے اخراجات برداشت کرنے کی ہمت۔ بڑی مشکلوں سے یتیم خانے والوں نے ہمیں 2 وقت کی روٹی دی۔ ہمارے لیے وہی کافی تھا۔ ہمارے اسکول کی میم بخوبی واقف تھیں کہ بچے یتیم خانے سے تعلق رکھتے ہیں، آگے پیچھے جان پہچان والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ فی سبیل اللہ ہمیں پڑھانے آ جایا کرتی۔ ہم لوگ بس پیپر دینے جایا کرتے تھے، وہ بھی بڑا مسئلہ رہتا، اکثر تو ہمیں پیدل ہی چڑھنا پڑتا۔ خدا کا شکر امتحانات کے وقت سینٹر زیادہ دور نہیں تھا، میں تو پیدل چلی جایا کرتی تھی مگر بہت وقت لگتا تھا۔ جاتے وقت تو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی مگر جب پیپر دے کر واپس آنا پڑتا تو ایسا لگتا تھا گرمی کے مارے دماغ پھٹ جائے گا اور جسم ایسے ہو جاتا تھا جیسے بخار سے کملایا ہوا ہو۔ خیر ایسے ہی دن گزرتے رہے، پیپر ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں گھر بیٹھنا پڑا کیونکہ اس کے آگے کی تعلیم کے لیے اسکول والے نہ تو ہمیں اتنی چھوٹ دے سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی مہربان استانی ملی کہ وہ ہمیں یتیم خانے آ کر پڑھا سکے۔ یتیم خانے والے بھی آگے کی مہنگائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یوں ہم سب نے اپنے ارمانوں پر اوس گرتے ہوئے دیکھا، ہمیں اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ میں شروع سے ہی بہت زیادہ سوچتی تھی، سارا دن سوچتی رہتی کہ میرے اماں ابا کون تھے اور ان کے مرنے کے بعد مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے کیا جو اپنے پاس رکھ لیتے؟ شاید ان سب سوالوں کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اس یتیم خانے کی مالکن سے پوچھا، میڈم کیا آپ کو میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو انہوں نے جو پتہ مجھے دیا میں اس کے مطابق یتیم خانے سے نکل پڑی۔ رکشے کے پیسے میرے پاس تھے نہیں، اسی لیے جہاں بھی جانا ہوتا پیدل ہی جاتے۔ ہماری استانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا۔ عبایا لینے کے تو پیسے موجود نہیں تھے، البتہ جو بیڈ پر چادر سفید بچھی ہوئی تھی میں اسی کو اوڑھ کر باہر نکل جاتی کیونکہ ایسے باہر نکلنا مجھے بڑا عجیب لگتا۔ لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہیں بدن کو چھلنی کر دیتیں اور یتیم سمجھ کر کچھ لوگ تو دیکھنا فرض سمجھتے تھے کہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم جیسے چاہیں ان کو دیکھیں گے اور جیسے چاہیں ان پر جملے کسیں گے۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا مگر ہم لوگوں کو اتنا بھی خود مختار نہیں بنایا گیا کہ دنیا والوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر مجھے اس پتے پر جا کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ رقیہ آپی رہتی تھیں جو میرے کمرے میں میرے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ انہوں نے ایک فیکٹری میں ڈبل شفٹ کر کے پیسے اکٹھے کیے، پھر انٹر مکمل کیا اور پولیس میں بھرتی ہو گئیں۔ جب ان کی نوکری لگ گئی تو انہوں نے CSS کی تیاری شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی رہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے BSc مکمل کر لی اور پھر MSc کے بعد جب انہوں نے CSS کا ٹیسٹ دیا تو ان کی پوزیشن آئی اور وہ کامیاب ٹھہریں۔ ان کی زندگی سنور گئی، پھر انہوں نے شادی کر لی۔ ان کے سسرال والے تو بہت اچھے تھے، ہم بھی وہاں 1-2 بار گئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کے لیے رقیہ آپی کی زندگی ایک بہترین مثال تھی۔ ہم سب لڑکیوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھیں اور میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھی اور میں بھی چاہتی تھی کہ اتنی محنت کروں کہ میرے بھی حالات بدل جائیں، میرا بھی گھر ہو، میرے بھی اپنے ہوں جو مجھے چاہیں۔ مجھے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی تو آپا کو میں ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھتی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کی سیرت اور مرتبے کو بھی سنوار دیا تھا۔ میں انہی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ میں نے آپی سے مشورہ کیا،
پھر میں بھی ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں میری رات کو شفٹ لگی کیونکہ رات کی شفٹ کے زیادہ پیسے ملتے تھے اور صبح تو مجھے کالج جانا ہوتا تھا۔ میں نے ایک سرکاری کالج جوائن کر لیا۔ اس طرح میں اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ رقیہ آپا کو پتہ چلا کہ میں چھوٹے سے یتیم خانے میں بڑے خوابوں کے ساتھ رہ رہی ہوں تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں اور نوٹس میری طرف بھجوا دیے۔ وہ پہلے بھی اپنا سب کچھ مجھے دے گئی تھیں اور اب بھی جو ان کے پاس تھا انہوں نے وہ سب چیزیں مجھے بھجوا دیں۔ میں بہت خوش تھی۔ لگتا تھا کہ زندگی کا ایک مقصد مل گیا ہے۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرے بھی خواب پورے ہوں گے، ورنہ تو دن رات سوتے جاگتے گزر جاتے، کوئی کام نہ ہوتا۔ میں نے نوکری کے ساتھ کالج کی پڑھائی کو لے کر چلنا شروع کیا۔ شروع میں تو مجھے کافی مشکلات آئیں، مگر بعد میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن سے اکثر میری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزرتیں تو میں ہمیشہ سر جھکا کر انہیں سلام کرتی۔ وہ سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ جاتیں۔ میرا ان سے کوئی بھی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ میں نے باقی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ اچھی عورت ہیں، ملازمین کا خیال رکھتی ہیں اور کسی پر کام کا دباؤ نہیں بڑھاتی۔ اگر کام بڑھ جائے تو وہ تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہاں سب کی تنخواہیں کمپنی کے منافع کے مطابق تھیں، اسی لیے ہر کوئی خوش تھا اور دل سے کام کر رہا تھا۔ کمپنی کا منافع بڑھتا تو اس مہینے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتیں، اور اگر ورکر صحیح سے کام نہ کرتے اور کہیں سے بھی زیادہ منافع نہ ہوتا تو ان کی تنخواہ میں ذرا سی کمی کر لی جاتی۔ جب ایسا ہوتا تو اگلی بار ملازمین زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے تاکہ اگلی بار زیادہ تنخواہ ملے۔ دن گزرتے رہے۔ میں اپنی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ جو کچھ سمجھ میں نہ آتا تو اپنی استانی سے پوچھ لیتی، جن کی وجہ سے ہم نے 10ویں پاس کی تھی، ورنہ وہ نہ ہوتی تو شاید ڈی سی اور رقیہ بانو بھی نہ ہوتیں، یا شاید کہیں نہ کہیں ماریہ بطول بھی ایک یتیم خانے میں قید ہو کے رہ جاتی۔ مجھے ان سے بہت انسیت تھی۔ میری میم بہت قابل احترام تھیں اور ہم سب بچے ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ہمیں پڑھایا، وہ باقی بچوں کو بھی پڑھایا کرتی تھیں جو اس یتیم خانے میں رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی یہیں پاس تھا، اسی لیے وہ آسانی سے آ جا سکتی تھیں اور انہیں مسئلہ بھی نہ ہوتا تھا۔ اب وہ بوڑھی ہو رہی تھیں، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ بن رہا تھا تو وہ گھر میں ہی رہتیں۔ بچے خود ان کے گھر چلے جاتے اور پڑھ کر واپس آ جاتے۔ زیادہ تر تو کوشش کرتے کہ خود ہی پڑھ لیں، مگر ان میں سے اکثریت تو ایسی تھی جو اپنی یتیمی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کر رہے تھے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ بہت ہی کم ایسے تھے جن کے لیے زندگی کا کوئی مقصد تھا اور وہ اس کو پانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میرا سارا بچپن اسی یتیم خانے میں گزر گیا۔ میں 21 برس کی ہوئی تو ایک دن وارڈن نے مجھے بتایا کہ تم سے ملنے کوئی امیر عورت آئی ہے، کیا تمہاری وہ جاننے والی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے تو بچپن سے ہی یہ یتیمی دیکھی ہے۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھے سے بات کرنا تاکہ وہ ہمارے ادارے کے لیے بہت سا ڈونیشن دے کر جائے۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے جیسے مجھے سکھایا میں نے سمجھ لیا کہ میں ویسے ہی کروں گی۔ یتیم خانے والے بھی اس بات سے انجان تھے کہ وہ امیر عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے اور میں بھی، مگر ہم دونوں کو یہی لگتا تھا کہ وہ شاید کچھ پیسے دینے آئی ہوں گی، کیونکہ اکثر امیر لوگ یہاں آتے رہتے تھے، تھوڑا بہت اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق دے جاتے تو ہم سب کا اچھے سے گزارا ہو جاتا۔ اگر مہینے میں کوئی بھی پیسے نہ بھجواتا تو وہ مہینہ بڑی مشکل سے گزرتا۔ میں نے جلدی سے منہ دھویا، کپڑوں پر گیلے ہاتھ مارے، کیونکہ میں لون میں بیٹھی پڑھ رہی تھی تو تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اچھے سے صاف ستھرا ہونے کے بعد میں آفس میں گئی تو دیکھا ایک عورت جو بظاہر تو بہت سوبر لگ رہی تھی کرسی پر براجمان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے تیور بدل گئے اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں اسی کمپنی کی مالکن تھی جس میں کام کرتی تھی۔ میں دوڑ کے ان کے پاس گئی اور کہا مالکن آپ یہاں پر مجھ سے ملنے آئیں، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ مگر وہ چپ رہیں اور سر سے پیر تک مجھے گھورتی رہیں۔ تو تم ہو ماریہ؟
جس نے بڑھاپے میں میرے شوہر کو اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے۔ کون ہو تم؟ ایک 2 ٹکے کی ملازمہ جو ہماری کمپنی میں کام کرتی تھی۔ مانا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مگر تمہارے پاس وہ رتبہ نہیں جو میرے پاس ہے۔ ان کی اتنی گھٹیا سوچ جان کر میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے۔ میں تو کسی کو جانتی نہیں۔ یہ میں مانتی ہوں کہ میں فیکٹری میں پچھلے 6-7 مہینوں سے کام کر رہی تھی، مگر مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے شوہر کون ہیں، تو پھر میں ان کو کیسے ورگلاتی؟ مگر اس عورت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ذات کا دفاع کرنے لگی تو وہ میری جانب غصے سے بھڑی اور ایک تھپڑ منہ پر رسید کر دیا۔ یتیم خانے کی مالکن میری جانب بڑھیں اور جلدی سے مجھے اٹھایا۔ اس عورت کو کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ دوبارہ یہاں کے بچوں کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ آپ یہاں کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ بے شک ہمارا ادارہ آپ کی وجہ سے چلتا ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہماری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں۔ یہاں سے اس عورت نے فوراً اپنے گارڈز کو بلایا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ گھسیٹ کر مجھے وہاں سے لے جانے لگی۔ یتیم خانے کی مالکن مس روبی انہیں روکتی رہ گئیں۔ انہوں نے مس روبی کو دھکا دیا اور زبردستی مجھے گھسیٹ کر اپنے بڑے بنگلے میں لے آئیں۔ میں سارا رستہ آنسو بہاتی آئی۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اب دکھ کی بجائے خوشی نے لے لی۔ میں یتیم اور لاوارث نہیں ہوں۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ بے شک وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مگر وہ ہیں تو میرے اپنے۔ میں بہت خوش تھی اور اس عورت کے اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور میری مسکراہٹ کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہی تھی، غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی خود پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی۔ اس نے اپنی مٹھیاں ایسے بھینچی ہوئی تھیں کہ مانو ابھی کے ابھی مکہ بنا کر میرے منہ پر مار دے گی، میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کر دے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے، جس نے اتنا عرصہ یتیمی کی زندگی گزاری تھی، اپنوں کے ملنے پر بڑی خوش تھی، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے اپنے ہے بھی یا نہیں، مگر ایک خوشی تھی جو ہر چیز پر حاوی ہو رہی تھی، اور میں خواہ میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگا وہ میری خوبیوں سے واقف ہو کر مجھ سے اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ میں ان کا اعتماد جیت لوں گی۔ میں نے تو پہلی بار کوئی گھر دیکھا تھا، ورنہ اب تک تو ہم صرف یتیم خانہ دیکھا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ساری دنیا والے ہی یتیم ہیں۔ اب جا کے محسوس ہوا کہ لوگوں کے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کار بنگلے میں جا کر رکی، میڈم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے بنگلے کے اندر لے جانے لگیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ بازو پر ایک لال سا دھبا بن گیا، مگر مجھے اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو بس مسکرائے جا رہی تھی اور من ہی من میں خوش ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت ایک کمرے میں جا کر مجھے ڈرانے لگی۔ میرے اندر یکدم خوف بھر گیا۔ اب تک تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اپنے مل گئی ہیں، مگر وہ عورت میری کوئی اپنی نہیں تھی بلکہ میری دشمن تھی۔ میرے منہ کو نوچتے ہوئے اس نے کہا، وہ اپنا سب کچھ حاصل کر کے ہی رہے گی۔ میں حیران پریشان سی اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں جا کر کرسی پر باندھا تو میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، اسی لیے کوئی مزاحمت ہی نہ کی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے اس لیے لا رہی ہے تو یقیناً میں اس کے سامنے نہ آتی یا اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتی۔ مجھے کرسی پر باندھنے کے بعد اس عورت نے سامنے پڑی ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھینکے اور کہا، ان پر سائن کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب نہ جانے وہ مجھ سے کیا سائن کروانے والی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی، جائیداد کے پیپرز ہیں۔ میرے شوہر مرتے وقت ساری جائیداد تمہارے نام کر گیا ہے۔ میں اپنا سب کچھ واپس سے حاصل کر کے رکھوں گی۔ میں اس کو ہکا بکا دیکھتی رہی۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، بس میں نے اسے 1-2 بار فیکٹری میں دیکھا تھا اور سلام کیا تھا۔
اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت کون تھی اور مجھ سے کیوں دشمنی مول لے رہی تھی، حالانکہ میں اس کی فیکٹری میں ایک عام سی ملازمہ تھی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی جب وہ غصے سے میری جانب بڑھی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے چلانے لگی۔ بار بار وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ حاصل کر کے رہے گی۔ ایک پل کو تو مجھے لگا شاید وہ پاگل ہو چکی ہے، مگر دوسرے ہی پل مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں خاموشی سے ان کاغذات پر سائن کروں اور پھر یہاں سے واپس یتیم خانے چلی جاؤں، مگر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کون تھا اور عورت مجھ پر زبردستی کیوں کر رہی تھی میں ان پر سائن کروں۔ میں بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، اگر تم نے ان کاغذات پر سائن نہ کیے تو یہ بات یاد رکھنا، میں تمہاری ماں کو مار دوں گی۔ ماں کا نام سنتے ہی میں چونک گئی۔ مجھے حیرانی ہونے لگی کہ میری بھی ماں ہے، مجھ جیسی یتیم لڑکی کی ماں ہے۔ اس بات کا تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میں بالکل یتیم ہوں، جبکہ وہ عورت طنزیہ لہجے میں مجھ پر ان گنت الزامات لگائے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی سب کچھ جاننے کے لیے میں نے اس عورت کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ابھی میں نے ان کاغذات کو سیدھا کر کے پڑھنا شروع ہی کیا تھا جب وہ عورت زور سے میرے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے سائن کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے 1 منٹ بھی دیر کیا تو وہ آدمی تمہاری ماں کو مار دے گا۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے ان پر سائن کرنے ہی والی تھی جب کمرے میں ایک 18 سالہ نوجوان داخل ہوا اور وہ کہنے لگا، ماریا یہ غلطی مت کرنا۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی کہ اب یہ کون ہے۔ میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ عورت میرا منہ نوچتے ہوئے اپنے ناخن میری گال میں گاڑتے ہوئے بولی، سائن کرتی ہے یا میں تیری ماں کو مرواؤں۔ میں روتے ہوئے اس آدمی کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کاغذات پر سائن کرنے ہی لگی تھی۔ تبھی وہ آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے وہ سارے کے سارے کاغذات پھاڑ دیے۔ اس عورت نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سارے زمانے کے دشمنوں کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا بیٹا جو میرا دشمن بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ تمہاری یہی حرکتیں ہمیں سڑک پر لا کر کھڑی کریں گی۔ تمہارے باپ نے ناانصافی کی ہے اور میں اس ناانصافی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، سمجھی تم؟ وہ عورت جیسے ہی کمرے میں آئی تھی ویسے ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ لڑکا میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا جو اس عورت کا بیٹا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم جو فیصلہ کرو گی، کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کیونکہ لفظ بھائی نے مجھے چونکا دیا۔ میں ایک یتیم لڑکی، کہاں سے میرا بھائی اور ماں نکل آئے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا گیا، اور کیا واقعی میں ہی یہ لوگ میرے اپنے تھے؟ اگر اپنے تھے تو اب تک مجھ سے یہ بے خبر کیسے تھے؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، میرا نام ارسلان ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ دنیا کی نظر میں ہم دونوں ستیلے بہن بھائی ہیں۔ میری ماں اور تمہاری ماں میں اتنا فرق ہے کہ میری ماں کا تعلق زمانے کی بدنام گلی سے تھا اور تمہاری ماں کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا، مگر دونوں ہی ایک انسان کی بیوی تھیں، ملک شیراز احمد، جنہوں نے ایک شادی تو خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے کی تو دوسری اپنی پسند سے شری بیگم سے کی۔ وہ اپنے دور کی خوبصورت ترین رقاصہ تھی۔ ملک شیراز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو سارے بہن بھائیوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ مجبوراً وہ اس شہر میں اکیلے رہ گئے۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، اسی لیے لوگوں کی انہیں کمی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ تھے جو آگے چل کر خود ان کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتے تھے۔ وہ یہاں آ کر بس گئے۔ ان کا تعلق اپنے شہر سے ٹوٹ گیا۔ ناظمہ بیگم کو اس بات پر ناز تھا کہ ان کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے اور وہ ملک شیراز کی پہلی بیوی ہونے کا شرف رکھتی ہے۔ جبکہ 6 برس گزر گئے اور شری بیگم کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔
اور نازمہ بیگم اب تک ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ ان کے شوہر جتنی بھی شیری بیگم سے محبت کرتے تھے، جتنی بھی ان سے الفت رکھتے تھے، مگر انہوں نے اپنا سب کچھ نازمہ بیگم کے نام کر رکھا تھا۔ شیری بیگم کو اس بات کا بہت کلنک تھا۔ وہ ہمیشہ ملک شیراز سے اسی بات پر لڑا کرتی تھی کہ انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، دونوں میں برابری کا رشتہ ہونا چاہیے اور برابری کی دولت تقسیم ہونی چاہیے۔ ملک شیراز بیچارے دونوں بیویوں میں پھنس کر رہ گئے۔ شیری بیگم نے ان سے پیسے کے لیے شادی کی تھی، ورنہ ان کا تو اپنا کیریئر عروج پر تھا، وہ خوب کما رہی تھیں۔ ملک شیراز سے شادی کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو وہ پائی پائی کی محتاج ہو گئیں۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے ملک شیراز سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ وہ تو ان کی دولت سے متاثر ہوئی تھی جو نازمہ بیگم کے نام ہو گئی تھی۔ شادی کے وقت تھی، نازمہ کے بھائیوں نے عقل مندی سے کام لیا اور سب کچھ بہن کے نام کروا لیا، کیونکہ وہ ملک شیراز کی طبیعت سے واقف تھے۔ وہ بہت حسن پرست تھے، جہاں حسن ہوتا وہ کھنچے چلے جاتے تھے۔ اس معاملے میں ان کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ نازمہ بیگم کے بھائی اس بات سے خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کے اچھے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور بڑوں کے دباؤ میں آ کے ملک شیراز راضی بھی تو ہو گئے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بیوی سے سب کچھ نام کروا لیں۔ انہی دنوں ان کی محبوب بیوی شیری بیگم نے انہیں اس معاملے میں بالکل ہی بے بس کیا ہوا تھا اور ان سے ناراض ہو کر اپنے میکے میں جا بیٹھی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں کے نام برابر کی جائیداد ہونی چاہیے، اسی لیے تو انہوں نے شادی کی تھی۔ وہ ملک شیراز سے طلاق لینا چاہتی تھیں۔ اب جب ان کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا، جیسے ہی ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ وہ ایک لڑکا ہے، تو شیری بیگم پھول گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ملک شیراز کو ایک وارث چاہیے اور وہ انہی کو لے کر بلیک میل کرنے لگیں۔ تم اپنا بچہ تبھی حاصل کر سکتے ہو جب میرے نام آدھی جائیداد کرو گے۔ ملک شیراز اتنے خوش ہوئے کہ وہ وعدہ کر بیٹھے کہ شیری بیگم کے نام سب کچھ کر دیں گے۔ اس طرح دھوکے سے نازمہ بیگم سے انہوں نے سارے کاغذات پر سائن کروا لیے۔ نازمہ بیگم کو تو اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ اب سب کچھ ان کے اپنے نام ہو چکا تھا۔ شیری بیگم کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے بیٹے کو جنم دیا تو ملک شیراز نے ایک بنگلہ ان کے نام کر دیا۔ بنگلے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور میکے سے سسرال لوٹ آئی۔ ان کا میکا ایک بدنام گلی میں تھا۔ ملک شیراز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی پرورش ایسے ماحول میں ہو، تبھی وہ انہیں ایک علیحدہ بنگلے میں لے گئے۔ شیری بیگم اسی شرط پر واپس آئیں جب سب کچھ ان کے نام ہو جائے گا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ سب کچھ ملک شیراز کے نام ہو چکا ہے تو وہ بہت مطمئن ہو گئی۔ اب انہیں امید تھی کہ انہیں شادی کا کچھ تو فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ملک شیراز کا پیسہ اڑانے لگی۔ ادھر نازمہ بیگم کو خبر نہیں تھی کہ سب کچھ ملک شیراز کے نام ہو چکا ہے۔ ایک روز ملک شیراز کی سیکرٹری، جو نازمہ بیگم کی بہترین سہیلی تھی، وہ انہیں کہیں بازار میں ملی۔ انہوں نے ہی اپنی سہیلی کو تمام حقائق سے آگاہ کیا تو وہ چونک گئیں۔ انہیں تو کبھی ملک شیراز پر شک ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسی حرکت کریں گے، مگر ان کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک روز وہ شیری بیگم کے بنگلے میں چلی گئی تاکہ وہ ملک شیراز سے بات کر سکے، کیونکہ جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ نازمہ بیگم کے گھر جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ آفس گئیں تو پتہ چلا ملک شیراز آفس نہیں ہیں۔ انہیں لگا وہ اسی بنگلے میں ہوں گے۔ نازمہ بیگم وہاں گئیں تو شیری بیگم اور بچے کے سوا بنگلے میں کوئی نہیں تھا۔ ملازمین اپنا کام کر رہے تھے۔ تبھی شیری بیگم نے سوچا اگر نازمہ بیگم کو ختم کر دیتی ہوں تو ساری دولت کی مالک وہی ہوں گی اور ملک شیراز پر بھی صرف انہی کا حق ہوگا۔ بس انہوں نے جلدی سے نازمہ بیگم کو اپنی باتوں میں بھلا پھسلا کر ایک اسٹور روم میں لے گئی اور انہیں وہیں بند کر دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ گئی، مگر ملازمین نے شیری بیگم کا ساتھ دیا۔ ان کے دو وفادار آدمی جو ان کے گارڈ کے طور پر گھر میں رہ رہے تھے، انہوں نے نازمہ بیگم کو قیدی بنانے میں شیری بیگم کی بہت مدد کی۔ انہیں اسٹور روم میں قید کر لیا گیا۔ شیری بیگم نے سوچا کہ ان کے پاس ایک ٹھوس وجہ نازمہ بیگم کے متعلق ہونی چاہیے
تاکہ ملک شیراز ان پر یقین کر سکیں۔ تبھی انہوں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور اس کے ساتھ ناظمہ بیگم کی حویلی چلی گئیں، جہاں اس حویلی کے ملازمین اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ انہوں نے جلدی سے ایک ملازمہ کے کپڑے پہنے اور کچن میں جا کر آگ لگا دی اور کچن کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہاں جو ملازمہ کھڑی تھی وہ جل کر بھسم ہو گئی، مر گئی۔ ملازمین آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر آگ نے اتنی تیزی سے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ وہاں موجود ملازمہ اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ سب کو لگا کہ وہاں ناظمہ بیگم تھی، مگر وہاں تو ملازمہ تھی جو ابھی ابھی نئی آئی تھی۔ اس کی والدہ اس حویلی میں کام کرتی تھی، وہ بیمار تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ وہ بیچاری لڑکی خواہ مخواہ میں شری بیگم کی نفرت کا نشانہ بن گئی۔ ملک شیراز دوستوں کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے۔ شری بیگم نے انہیں اطلاع پہنچائی کہ آپ کی پہلی بیوی حادثے میں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ بچی بھی تھی، کیونکہ جو ملازمہ وہاں کھڑی تھی اس کی بیٹی تقریباً کوئی 3 سے 4 سال کی تھی۔ ملک شیراز آئے، انہوں نے بغیر تحقیق کے دونوں کی تدفین کا انتظام کیا۔ پہلی بار ان کے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیوی کو رخصت کیا گیا، حالانکہ یہ ان کی بیوی نہیں تھی بلکہ ملازمہ اور اس کی بیٹی تھی۔ شری بیگم نے ان کی بیٹی کو ایک یتیم خانے میں بھیج دیا۔ شری بیگم اب بہت خوش تھی، انہیں لگتا تھا کہ اب سب کچھ ان کا ہو چکا ہے۔ ملک شیراز بھی بیوی کے گن گاتے تھے۔ تبھی شری بیگم کی ماں نے اسے مشورہ دیا، تم چاہو تو ملک شیراز کو بھی راستے سے ہٹا سکتی ہو۔ ملک شیراز کی موت کے بعد سفیان خان کے ساتھ شادی کر لینا، وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ خوش رکھے گا۔ شری بیگم اپنے پرانے عاشق کی باتوں میں آ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے شوہر کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی وہ کھانے میں ملک شیراز کو مرکری دینے لگی تاکہ وہ ایک طبی موت مریں اور لوگوں کو شک نہ ہو کہ ان کو مارنے کے پیچھے شری بیگم کا ہاتھ ہے۔ وہ گھٹنوں کے مریض بن گئے، چل پھر نہ سکتے تھے، بیڈ پر پڑے رہتے۔ ایک بار ان کا بیٹا جو اب 12 برس کا ہو چکا تھا، وہ اسٹور روم میں جا پہنچا اور وہاں ایک عورت کو قید پایا تو فوراً اپنے باپ کو آ کر بتایا۔ تبھی شری بیگم گھر آ گئی۔ ملک شیراز نے بندوق دکھا کر ان سے سب کچھ اگلوا لیا۔ یوں کہیں جا کر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیوی زندہ ہے اور بیٹی بھی۔ وہ شری بیگم سے نفرت محسوس کرنے لگے۔ ایک روز شری بیگم کو بغیر بتائے انہوں نے وکیل کو بلوا کر اپنی ساری جائیداد اسی بیٹی کے نام کر دی جو کھو چکی تھی، اور خود شری بیگم کے دیے ہوئے زہر کا شکار ہو کر مر گئے۔ جب شری بیگم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ یتیم خانہ اب بند ہو چکا تھا اور تمام بچوں کو دوسرے یتیم خانے بھیج دیا گیا تھا۔ ایسے میں وہ اس لڑکی کی تشخیص نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے پہل تو انہیں لگا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، مگر جب ان کی جوانی کا دور گزر گیا اور ان کی کمائی اور ان کے چاہنے والوں میں کمی آئی تو وہ ملک شیراز کی دولت کو سب کچھ سمجھنے لگی اور ان کے کاروبار پر توجہ دینے لگی۔ جب وہ کچھ بیچ نہ سکی تو مجبوراً انہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا پڑا۔ اگر وہ اس سے ہمدردی کرتی یا نرمی سے پیش آتی تو ممکن تھا کہ وہ لڑکی ان کاغذات پر سائن نہ کرتی۔ اسی لیے انہوں نے تمہارے ساتھ سخت رویہ اپنایا۔ ویسے بھی وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ انہوں نے تمہاری ماں کو ایسے ہی زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری ماں ہے، لیکن تم کر سکتی ہو۔ چاہو تو پولیس کو فون کر کے یہ سارے ثبوت دے دو اور میری ماں کو جیل کروا دو۔ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ لڑکا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ جب میں نے کہا بھائی رک جاؤ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے اپنی ماں چاہیے اور شری بیگم کو تو ہر حال میں جیل جانا ہوگا، کیونکہ میں اپنی ماں کا دکھ تو معاف کر دیتی مگر اس نے میرے باپ کو بھی قتل کیا ہے۔ اس جیسی عورتوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا بھی اس دولت پر حق ہے۔ وکیل کو بلوا دیجئے، مجھے اتنا حق چاہیے جتنا میرا حق بنتا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ میں نہیں لے سکتی۔ میری اس بات پر ارسلان روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ میں بھی رونے لگی۔ مجھے میری ماں مل چکی تھی،
तभी हम दोनों ने अम्मा को बाहर निकाला, इन्हें हस्पताल लेकर गए। एक माँ वो थी जो जेल चली गई और एक वो थी जो हमें बेयारो मददगार छोड़कर हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गई। तब से लेकर अब तक मेरे भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आज तक इसने मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। वो मुझसे छोटा था, लेकिन इसने मेरा बड़ा भाई बनकर मुझे दिखाया। मुझे इस पर फ़ख्र है कि वो मेरा भाई है। श्री बेगम ने जेल में खुदकुशी कर ली। श्री बेगम तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे और मेरे भाई के कंधों पर आ गई। हमने मिलकर सब कुछ संभाला। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों की जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस दिलवाया। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।